باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا مولا علی بن ابی طالب۔ دوستوں، آج کی اس لائیو مجلس میں ہم اس عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہی علی ہے جن کے بارے میں کہا گیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مگر افسوس، ایسی عظیم شخصیت کو بھی دنیا کی سیاست اور دشمنی نے شہید کر دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ مولا علی سے دشمنی کیوں ہوئی، بنی ہاشم اور بنی امیہ کی دشمنی کیا تھی، مولا علی کے قتل کی سازش کیسے بنی، اور آخر کیسے ابن ملجم نے مولا کو شہید کیا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی دشمنی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی دشمنی بہت پرانی تھی۔ بنی ہاشم وہی خاندان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی خاندان سے مولا علی علیہ السلام بھی تھے۔ دوسری طرف بنی امیہ تھا جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ جب اسلام کا پیغام آیا تو سب سے زیادہ دشمنی بنی امیہ نے کی۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں بنی امیہ کو بہت سے سردار مولا علی کی تلوار سے مارے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں علی کے خلاف نفرت بھر گئی۔ مولا علی کی خلافت۔ جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو انہوں نے انصاف اور عدل کا نظام قائم کیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر میرے پاس دنیا کے سارے خزانے بھی آ جائیں تو بھی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ مگر یہی انصاف بہت لوگوں کو پسند نہیں آیا، خاص طور پر سیاسی لوگ، دولت کے بھوکے لوگ، اور وہ لوگ جو حکومت چاہتے تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو سب سے بڑی سیاسی ٹکراؤ معاویہ سے ہوا۔ معاویہ اس سمے شام کا حاکم تھا اور اس نے مولا علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی ٹکراؤ آگے چل کر جنگ صفین کا سبب بنا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین۔ مولا علی کی خلافت میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ جنگ صفین میں معاویہ نے مولا علی کے خلاف بغاوت کی۔ اس جنگ کے بعد ایک نیا گروہ پیدا ہوا جسے خارجی کہا گیا۔ نہروان کے بعد کی نفرت۔ جب جنگ نہروان ہوئی تو مولا علی نے خارجیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں خارجیوں کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ ان کے دلوں میں علی کے خلاف انتہائی نفرت بھر گئی۔ وہ کہتے تھے، علی نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے خود بغاوت کی تھی۔ خارجیوں کی دشمنی۔ خارجیوں نے یہ نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ، مگر انہوں نے اس نعرے کا غلط استعمال کیا۔ وہ مولا علی کو بھی دشمن سمجھنے لگے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 3 لوگوں کو قتل کر دیا جائے، مولا علی، معاویہ اور عمرو بن عاص۔ ان میں سے ابن ملجم نے کہا، میں علی کو قتل کروں گا۔ وہ کوفہ آیا اور مہینوں تک موقع ڈھونڈتا رہا۔ ابن ملجم کا کوفہ آنا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ وہ مولا علی کے شہر میں رہ کر موقع تلاش کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کا نام تھا قطامہ بنت شجنہ۔ قطامہ کی دشمنی۔ قطامہ خارجیوں کے گھرانے سے تھی، قبیلہ بنی تمیم سے۔ اس کے باپ بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، اس لیے اس کے دل میں مولا علی کے خلاف شدید نفرت تھی۔ کہتے ہیں کہ قطامہ بہت حسین عورت تھی۔ ابن ملجم اس کے حسن پر عاشق ہو گیا۔ قطامہ کی شرط۔ جب ابن ملجم نے قطامہ سے نکاح کی بات کی تو اس نے کہا، میں تم سے نکاح کروں گی لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ ابن ملجم نے کہا، بتاؤ کیا شرط ہے؟ قطامہ نے کہا، 3000 درہم مہر،
ایک غلام اور علی ابن ابی طالب کا سر۔ ابن ملجم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، دولت تو دے سکتا ہوں مگر علی کو قتل کرنا آسان نہیں۔ قتامہ نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی کو قتل کرنا ہوگا۔ سازش کی تیاری۔ قتامہ نے ابن ملجم کو اکسانا شروع کیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے علی کو قتل کر دیا تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ پھر اس نے 2 اور لوگوں کو ساتھ ملا لیا، وردان اور شبیب بن وجیرہ۔ ان تینوں نے مل کر سازش بنائی۔ قتامہ نے خود ابن ملجم کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار دی۔ اس تلوار کو خطرناک زہر میں ڈبویا گیا تاکہ اگر وہ ہلکا بھی لگے تو بھی موت یقینی ہو۔ 19 رمضان کی رات۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مولا علی سے فرمایا، اے علی، ایک دن تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یہ سن کر مولا علی سمجھ گئے کہ ایک دن انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ مولا علی کو عجیب کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم وہی رات آ گئی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مسجد کوفہ فجر کا وقت ہوا۔ مولا علی مسجد کوفہ پہنچے۔ انہوں نے لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ ابن ملجم مسجد کے ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی زہریلی تلوار تھی۔ جیسے ہی مولا علی سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زور سے تلوار چلائی۔ تلوار مولا علی کے سر مبارک پر لگی۔ اسی وقت مولا علی کی آواز آئی، فزت برب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتاری۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا اور اسے مولا علی کے سامنے لایا گیا۔ مگر دیکھیے مولا علی کا انصاف۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے صرف ایک ہی وار میں قتل کرنا اور اسے تکلیف مت دینا۔ مولا علی کے آخری الفاظ۔ مولا علی کو گھر لے جایا گیا۔ 2 دن تک زخم کا درد بڑھتا رہا۔ 21 رمضان کی رات مولا علی نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ انہوں نے وصیت کی، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ شہادت۔ 21 رمضان مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوفہ میں قیامت جیسا منظر تھا، ہر طرف رونا تھا۔ ابن ملجم کا انجام۔ جب مولا علی شہید ہو گئے تو امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا، ابن ملجم کو مولا علی کی وصیت کے مطابق صرف ایک ہی وار میں قتل کیا جائے، اور اسی طرح سے سزا دی گئی۔ مولا علی کا دفن۔ مولا علی کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا کیونکہ دشمنوں کا خطرہ تھا۔ آج وہی جگہ نجف اشرف کے نام سے مشہور ہے۔ آخری پیغام۔ دوستو، مولا علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور اللہ کی راہ میں صبر کرنا۔ مولا علی کی شہادت صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ انصاف کی سب سے بڑی مثال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔